السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، سامعین محترم، امید ہوگی کہ تمام احباب ایمان و تقوی کی حالت میں ہوں گے۔ خلیفہ وقت امام ابو یوسف کی عدالت میں یہ کون سا خلیفہ تھا ناظرین جو امام ابو یوسف کی عدالت میں آئے، اور یہ کون سے مسئلے میں امام ابو یوسف کی عدالت میں پیش ہوئے اور کھڑے ہوئے، اور یہ کون سے مسلمانوں کے خلیفہ ہیں جو اس بات سے بھی نہیں شرمائیں کہ عوام کیا کہے گی۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ان تمام باتوں کے سوالات کے جوابات دیں گے، لہٰذا ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فقیہ ہونے کے ساتھ ساتھ قاضی القضاء بھی تھے۔ ان کی عدالت میں ایک مقدمہ خلیفہ وقت ہارون رشید کا آیا تھا، مگر اس میں ایک ذرا سا عمل کی وجہ سے انہیں زندگی بھر افسوس رہا۔ واقعہ یوں پیش آیا کہ ایک مرتبہ عراق کے ایک بوڑھے شخص نے خلیفہ وقت ہارون رشید کے خلاف یہ دعویٰ دائر کیا کہ فلاں باغ میرا ہے، لیکن خلیفہ نے اس پر غاصبانہ قبضہ کر لیا ہے۔ اتفاق سے یہ مقدمہ اس روز پیش ہوا جس روز خود ہارون رشید فیصلے کے لیے بیٹھا تھا۔ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ دعویٰ اور فریقین کے بیانات ہارون رشید کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ جب اس مقدمے کی باری آئی، انہوں نے خلیفہ کے سامنے اس کو پیش کیا اور کہا کہ آپ کے اوپر دعویٰ ہے کہ آپ نے فلاں آدمی کا باغ زبردستی لے لیا ہے، مدعی یہاں موجود ہے، حکم ہو تو یہاں حاضر کیا جائے۔ بوڑھا شخص سامنے آیا تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، بڑے میاں آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ اس نے کہا، میرے باغ پر امیر المؤمنین نے ناحق قبضہ کر لیا ہے، جس کے خلاف داد رسی چاہتا ہوں۔ قاضی نے سوال کیا کہ اس وقت وہ باغ کس کے قبضے میں اور نگرانی میں ہے، اور اس وقت کس کے قبضے میں ہے؟ بولا، امیر المومنین کے ذاتی قبضے میں ہے۔ ہارون رشید نے قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ میرے قبضے میں کوئی ایسی چیز نہیں جس میں اس شخص کا حق ہو، یہاں تک کہ باغ میں بھی میرا اس کا کوئی حق نہیں۔ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فریقین کے بیانات سننے کے بعد مدعی سے پوچھا کہ تمہارے پاس اپنے دعوے کے ثبوت کے لیے کوئی دلیل بھی ہے؟ اس نے کہا، ہاں ہے، خود امیر المؤمنین سے قسم لی جائے۔ ہارون رشید نے قسم کھا کر کہا، یہ باغ میرے والد مہدی نے مجھے عطا کیا تھا، میں اس کا مالک ہوں۔ بوڑھے نے سنا تو اس کو بہت غصہ آیا اور یہ بڑبڑاتا ہوا عدالت سے باہر نکل گیا کہ جس طرح کوئی شخص آسانی سے ستو کھول کر پی جائے، اسی طرح خلیفہ نے آسانی سے قسم کھا لی۔ ایک معمولی آدمی کی زبان سے یہ الفاظ سن کر خلیفہ کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ یحییٰ برمکی رحمۃ اللہ علیہ جو خلیفہ کا وزیر تھا، خلیفہ کو جوش اور خلیفہ کو خوش کرنے کے لیے قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے مخاطب ہوا اور بولا، آپ نے دیکھا کہ اس عدل و احسان کی نظیر دنیا میں مل سکتی ہے؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تحسین کی اور فرمایا کہ انصاف کے بغیر کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ مذکورہ بالا معاملے میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے انصاف کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھایا، مگر پھر بھی آخری وقت تک ان کو جب اس واقعے کا خیال آ جاتا تو فرماتے تھے کہ میں اپنے اندر سخت کفت اور اذیت اور رنج محسوس کرتا ہوں اور ڈرتا ہوں کہ میں نے انصاف میں جو کوتاہی کی، اللہ کے ہاں اس کا کیا جواب دوں گا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے انصاف میں کیا کوتاہی کی ہے؟ آپ نے تو اپنا حق ادا کر دیا۔
ایک معمولی کسان کے مقابلے میں وقت کے سب سے بڑے بادشاہ کو قسم کھانے پر مجبور کر دیا۔ فرمایا تم لوگ نہیں سمجھ سکتے کہ مجھے کس خیال سے تکلیف ہوتی ہے۔ پھر افسوس کے لہجے میں فرماتے ہیں کہ مجھے تکلیف اور گھٹن اس بات پر ہے کہ میں ہارون رشید سے یہ نہ کہہ سکا کہ آپ کرسی سے اتر جائیں اور جہاں آپ کا فریق کھڑا ہے وہیں ایک فریق کی حیثیت سے آپ بھی کھڑے ہو جائیں، یا پھر اجازت دیجیے کہ آپ کے فریق کے لیے بھی ایک کرسی لائے جائیں۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ تھے وقت کے قاضی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے امام ابو حنیفہ کی تربیت میں ایسا زبردست سبق حاصل کیا کہ ان کو آخری وقت یہی افسوس رہا کہ میں نے خلیفہ وقت کو اس کسان کے برابر کیوں کھڑا نہ کیا، اور یا اس کسان کے لیے کیوں کرسی نہ لگائی کہ وہ اس کے برابر ہو جائے۔ کیا قاضی تھے، اللہ رب العزت نے ان سے کیا خدمت لی۔ یہی امام ابو یوسف تھے جن کے انصاف کے بول بالا تھے، لیکن آخری وقت میں صرف اس بات پر رو رہے ہیں، افسوس کر رہے ہیں اور غمگین ہو رہے ہیں کہ انہوں نے وقت کے خلیفہ کو کسان کے برابر کیوں کھڑا نہیں کیا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ کون سی ویڈیو اچھی لگی، کون سی نہیں۔ والسلام۔